Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the channel. Myself, Sayyid Saad. I hope you all are good. Alhamdulillah, I am also good. Today we will learn Surah Kawthar with Tajweed. First of all, we have to read Tasmiyah. Suratul Kawthari Makkiyatun A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا پہ تختی نمبر 19 مد کا بیان. نمبر 2 مد منفصل ہے. مد منفصل کی پہچان یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ انا میں نون الف زبرنا ہے، یہ حروف مدہ، اس پہ مد ہے تو یہ حروف مدہ ہے. اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں اعطینا، حمزہ عین زبر آ، یہاں پہ دیکھیے حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ مد منفصل ہے. مد منفصل کو 2 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اعطینا، آ پہ تختی نمبر 12 کا قاعدہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن ہم کو عین پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے. قلقلہ ہوگا صرف اور صرف قاف طا با جیم دال پہ، اگر جزم ہوگی تو. طینا، طوی پہ یا لین کا قاعدہ ہے، تختی نمبر 5 حروف لین یا لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے تو پہ زبر ہے تو یا لین ہوگا. آواز معروف ہو، معروف میس باریک، آواز معروف ہو، نرمی سے جلد ادا کی جائے. طوی، طینا، طوئے غلط ہے، طوئے غلط ہے، طوئی یہ بھی غلط ہے. نرم آواز کے ساتھ جلدی سے پڑھنا ہے. طوئی، تو یا زبر طوئی. طوینا کل کوثر، ثر میں سا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں میں لگاتے ہیں تھوڑی سی باہر نکال کے، آس پاس کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو سا زبان اسے دکھنا چاہیے سا پڑھتے وقت. کو پہ قاعدہ ہے حروف لین کا، حروف لین 2 ہیں، واؤ یا. یہاں پہ دیکھیے واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے، اور نمبر 2 والی کنڈیشن کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہو. ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کریں، نرم آواز سافٹ آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کریں. حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں. حروف لین کی کنڈیشن کیا ہے؟ واؤ لین اور یا لین سے پہلے زبر ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھیے واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واؤ لین ہوگا. کل کوثر، ثر میں را پہ زبر ہے. یہاں پہ تختی نمبر 17 آیت نمبر 1 کا قاعدہ ہے. آیت نمبر 1 میں ہے زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو، یعنی کہ ٹھہرنا ہو. وقف کے معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں. تو ہمیں ثر پہ ٹھہرنا تھا. ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ گول نشان ہے. ٹھہرنے کی وجہ ہے گول نشان. گول نشان کیا ہے؟ یہ ہے تختی نمبر 26 میں. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ گول نشان اس علامت کو آیت کہتے ہیں. یہاں ٹھہرنا چاہیے، تو یہاں ٹھہرنا کمپلسری ہے، ہر حال میں ٹھہرنا ہے. تو یہاں ٹھہرنے کے لیے ہم کو را پہ آیت نمبر 1 اپلائی کرنا تھا، جس کے اکارڈنگ را کو ہمیں ساکن کر کے پڑھنا تھا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. فصلی، لام پہ تشدید ہے، اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک بار پہلے حرف سے ملا کر، یعنی صاد لام زبر صل، ایک بار خود سے، یعنی لام زیر لی. اور تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، ہم کو لام پہ سختی کرنی ہے. اور کیا ہے؟ 2 حرف کی تاخیر کے اتنی سختی کرنی چاہیے. فصلی لربک، با پہ سختی کرنی ہے، دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا کے بہت ہی طاقت سے پڑھنا ہے. 2 حرف کی تاخیر کے برابر آپ نے با پہ سختی کرنی ہے. لربک ونحر، ونحر میں نون ساکن کے بعد، یہ دیکھیے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ دیکھیے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد ح حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، یعنی کہ تختی نمبر 9 میں سے آ رہا ہے، تو اس لیے ہم کو نون کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے.
پڑھنا ہے یہاں پہ ون حر ون حر ایسے ہم نہیں پڑھ سکتے، نون کو ہمیں ظاہر کرنا ہے۔ اگر آپ کو اتنی ہی ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، ایک ایک قاعدے کو اپلائی کرتے ہوئے پڑھنا ہے، تو آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کر سکتے ہیں۔ حر میں را ساکن آپ دیکھ رہے ہیں، را ساکن سے پہلے ہا پہ زبر ہے۔ تختی نمبر 14 کا قاعدہ ہے یہاں پہ، تختی نمبر 14 کے اکارڈنگ را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، اس لیے را کو ہم پر پڑھیں گے۔ حر ناٹ ہر، ایک ہوتا ہے ہر، ایک ہوتا ہے ہر۔ یہاں پہ ہم نے ہا حلق سے نہیں نکالا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہر یہ ہے باریک، ہر یہ ہے پر، تو ہم کو اسے پر پڑھنا ہے۔ وَانْحَرْ ان اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نون پہ غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تختی نمبر 13 میں ہے نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے نون پہ تشدید ہے، اس لیے ہمیں غنہ کرنا ہے۔ غنہ کے معنی کیا ہے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، تو ہم کو ناک میں نون کی آواز کو روک کے پڑھنا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، تور میں بھی را کو پر پڑھنا ہے۔ اب میں با پہ جزم ہے، تختی نمبر 11 میں ہے قاف طا با جیم دال، دیکھیے با آ رہا ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ با پہ جزم ہے، تختی نمبر 11 کے اکارڈنگ ہم کو قلقلہ کر کے پڑھنا ہے۔ تر میں را پر ہوگی، کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے پر کیوں ہوگی؟ تختی نمبر 14 کے اکارڈنگ تو را ساکنہ سے پہلے زبر ہوگا تو را پر ہوگی، کیونکہ جب ہم نے اب تر پہ سانس توڑی، سانس کیوں توڑی؟ کیونکہ گول نشان ہے۔ اب گول نشان ہے تو گول نشان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 26 میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ہم کو یہاں سانس توڑنی تھی۔ اب جب ہم سانس توڑیں گے تو ہم کس کے اکارڈنگ توڑیں گے؟ تختی نمبر 17 آیت نمبر 1 کے اکارڈنگ سانس توڑیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ تو یہاں پہ زبر زیر پیش میں سے پیش آ رہا ہے را پہ، تو ہم نے را پہ جزم دے دیا۔ جب ہم نے را پہ جزم دے کے سانس توڑی تو یہ را ساکنہ ہو گیا۔ جب یہ را ساکنہ ہوا تو یہاں پہ تختی نمبر 14 کا قاعدہ اپلائی ہو گیا۔ اس میں کیا ہے؟ را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، تو ہم کو یہ را کو پر پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سے کافی سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ایک بار ہم اسٹارٹنگ سے پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ الکوثر مکیۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کافی سیکھنے کو ملا ہوگا، تجوید بہتر ہو رہی ہوگی اور آپ قاعدے سمجھ رہے ہوں گے۔ قاعدوں کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ہمارا انسٹیٹیوٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں نمبر جو ہے اس پر کانٹیکٹ کر کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، جزاک اللہ خیر۔